یا الہی میری ہے یہی التجا۔ ایمن اور شیما نشید، یہ مکتب تعلیم القرآن معصوم پور جو اسی مدرسے کا مکتب ہے، اس میں زیر تعلیم ہے، وہ اپنا مکالمہ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اپنے پردے اس کا عنوان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا خیریت سے ہیں نا آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ بفضل خدا میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا آپ کہیں کو تیار ہیں؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارے گھر شادی ہے، بس تھوڑا مارکیٹنگ اور شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ آپا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل کہو جو کچھ کہنا چاہتی ہو۔ دیکھیے آپا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے گھر پر موجود ہوتے ہوئے آپ کو مارکیٹنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ جا رہی ہیں تو کم از کم اتنا تو کر لیتی کہ برقع اوڑھ لیتی۔ میں تو تمہیں ہوشیار سمجھ رہی تھی، مگر اب پتہ چلا کہ تم ابھی بھی فرسودہ خیالات میں گرفتار ہو۔ تم نہیں جانتی کہ یہ برقع، حجاب اور پردہ سب مولویوں کی بکواس ہے۔ یہ تمہیں ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے، اس لیے پردے کی بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ ملا مولوی کی بکواس سے نکلو ورنہ پچھتاؤ گی۔ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور تم مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہو۔ آپا آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ پردہ اور حجاب ملا مولوی کی بکواس ہے؟ تو پھر کیا؟ قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول نے پردے کا حکم دیا ہے، اگر ایسا ہے تو بتاؤ۔ جی ہاں، قرآن و حدیث میں پردے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ میں اس وقت صرف 2 آیتیں اور ایک حدیث پیش کرتی ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد خداوندی ہے کہ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان تکنے لگتا ہے، اور بلا شبہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اب بتائیے آپا کہ قرآن و حدیث اللہ کے رسول کے کھلے فرمان کے سامنے آ جانے کے بعد بھی آپ کہیں گی کہ پردہ ملا مولوی کی بکواس ہے؟ ارے بہن، میں تو جہالت کے سخت اندھیرے میں تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی، اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بہن تم سے ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اسلام جو عورتوں کو پردے کا پابند بناتا ہے اور مرد کو شرم و حیا کی تاکید کرتا ہے اور مرد عورت کے آزادانہ میل جول کو ناپسند کرتا ہے، تو کیا اسلام اپنے ماننے والوں کی سیرت و اخلاق پر بھروسہ نہیں کرتا یا پھر سب کو بدچلن فرض کرتا ہے؟ آپا آپ کی یہ دلیل دیکھنے میں بڑی مضبوط لگتی ہے، مگر اسی دلیل کو تھوڑا آگے بڑھائیے۔ ہر مالک مکان جو اپنے مکان کے دروازے پر تالا لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کو چور سمجھتا ہے، جبھی تو تالا لگاتا ہے۔ لاکھوں پولیس مین کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک حکومت اپنی رعایا کو بدماش سمجھتی ہے۔ ہر لین دین میں جو دستاویز لکھوائی جاتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دیا ہے۔ آپ کی اس دلیل کے لحاظ سے تو ہر آدمی چور، بدماش، خائن اور بدچلن قرار پاتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو قبول کریں گی؟ ارے واہ، آپ نے میرے سوال کا بہت ہی اطمینان بخش اور سائنٹیفک جواب دیا۔ اچھا، تھوڑا سا پردے کی حکمت و مصلحت پر روشنی ڈالو۔ دیکھیے اسلام
رکھنے کا اہتمام کروں گی اور کوشش کروں گی کہ لوگوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ تو بس سمجھ لیجئے اسلام کی عورت کو گھر اور پردے کی تاکید کر کے اس کی عزت و آبرو اور حیا و پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ اس کو قید کرنا۔ میں ایک اور مثال دیتی ہوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ مان لیجئے آپ ایک برتن میں گوشت لیے جا رہے ہیں اور برتن کو آپ نے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا، ڈھاکا نہیں ہے اور برتن کو سر پر رکھا ہوا ہے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ رکھا ہے۔ اب ایک کوا تیزی سے اڑتا ہوا آتا ہے، اب ایک بوٹی لے کر چمپت ہو جاتا ہے اور تھوڑی دور کے بعد ایک چیل آتی ہے اور وہ بھی ایک بوٹی لے کر فرار ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شکرا آتا ہے اور وہ بھی ایک بوٹی لینے کے بعد تیزی سے اڑان بھرتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس گوشت کی بوٹیوں سے اچکنے میں جہاں کوے چیل شکرے کا قصور ہے، وہیں آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ نے گوشت کو کھلا چھوڑ دیا۔ اب ٹھیک اسی طرح ایک عورت اگر بے پردہ کھلے بازوؤں ننگی ٹانگوں کے ساتھ بن سور کر کھلے عام گھومتی پھرتی ہیں تو عزت کے لٹیرے چیل کوے للچائے نظروں سے اس کو گھورتے ہیں اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا اس میں صرف ان لٹیرے کا قصور ہے؟ اس عورت کا کوئی نہیں قصور ہے؟ میری بہن، آپ کی باتوں سے مجھے بالکل شرح صدر ہو گیا کہ اسلام نے ہم عورتوں کو پردے کی تعلیم دے کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں بھی پردہ کروں گی اور اپنی مسلمان بہنوں کو پردے کی اہمیت و ضرورت سے واقف کرانے کی کوشش بھی کروں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔